اور حضرت ابراہیم سلطان ابراہیم بن ادہم، کون جی؟ ان کے والد ادہم جو تھے وہ قلندر تھے۔ کیا تھے؟ قلندر تھے۔ اور قلندری سے پہلے جب اس راستے پر نہیں پہنچے تھے تو ایک شہزادی کو دیکھ لیا تھا۔ کس کو؟ جب نظر پڑی اس پر تو کیا ہو گیا؟ دل جو تھا وہ چلا گیا، فریضہ ہو گیا۔ ابھی اللہ کے راستے پر ابھی اولیاء کی فہرست میں نہیں آئے تھے، تو پھر کیا ہوا؟ ڈرے نہیں، جکے نہیں، بادشاہ کے پاس چلے گئے جس کی وہ بیٹی تھی۔ اسے جا کر کہا کہ بھائی دیکھیں، شریعت ہے۔ کیا ہے؟ شریعت ہے۔ میں آپ سے آپ کی بیٹی کا حق مانگتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں جی؟ بولیں بھائی، حق مانگنا جائز ہے، یہ جائز طریقہ۔ حق مانگیں، کیا کریں؟ کسی کی تذلیل نہ کریں، کسی کو یوز نہ کریں، کیا نہ کریں؟ استعمال نہ کریں۔ آج ہمارا معاشرہ ایسا ہوتا ہے، پیار کی پینگیں ڈالتے ہیں، پیار کی، اور جس دن وہ پینگ جھول جاتی ہے نا اس کے بعد پیار ختم ہو جاتا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم بن ادم جو تھے، کیا شہزادی کو دیکھا اور کہاں چلے گئے؟ اس کے والد کے پاس، کہنے لگے مجھے رشتہ دو، حق دو سنت کے مطابق۔ اب بادشاہ جو تھا اس نے دیکھا کہ ان کی برادری بہت بڑی، اگر انکار کیا تو ہو سکتا ہے اس کے رزلٹ اچھے نہ ہوں۔ اس نے کیا کیا کہ اپنے خزانے میں سے ایک ہیرا منگوایا۔ کیا؟ ایک موتی ہیرا، بڑا قیمتی تھا، بہت قیمتی تھا۔ کہنے لگا ادہم، یہ جو دیکھ رہے ہو موتی؟ جی دیکھ رہا ہوں، اگر اس جیسا ایک اور لے آؤ، اس جیسا ایک اور لے آؤ، اپنی بیٹی کا حق تجھے دے دوں گا، نکاح دے دوں گا۔ ادم جو تھے نکلے موتی کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن پتہ چلا کہ وہ بہت قیمتی موتی کہیں سے نہیں ملے گا۔ تھک گئے ڈھونڈتے کہ وہ موتی ملے، بڑے سنیار کے پاس پہنچے مختلف جگہ پہ، لیکن اس کی قیمت اتنی زیادہ تھی، خرید سے باہر تھی، اور اس کے ساتھ والا مل بھی نہیں رہا تھا۔ اب کیا کیا؟ ارادہ کر لیا کہ اچھا اب کیا کروں؟ ڈھونڈتے دریا کی طرف نکلے۔ جب دریا کی طرف نکلے اللہ کی رحمت کو جوش آ گئے، حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ کس سے جی؟ حضرت خضر سے ملاقات۔ جب ان سے ملاقات، انہوں نے 11 موتی، کتنے جی؟ 11 موتی، وہ جو بادشاہ کے پاس ایک تھا اس سے بھی زیادہ اچھے دیے۔ فرمایا جاؤ وہاں پہنچے، کہا میں موتی لے آیا ہوں جو آپ نے ڈیمانڈ کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میرا یہ فیصلہ میرا وزیر کرے گا۔ یہ لوگ لالچی ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ لالچ کے پیچھے۔ اس سے وہ موتی بھی لے لیے اور ساتھ رشتہ بھی نہیں دیا، انکار کر دیا۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ جب انکار کر دیا تو اب وہ بچی جو تھی اس کو ایک مرض تھا، جس مرض میں کئی گھنٹے تک بے ہوشی ہوتی، جیسے مرگی ہوتی اس طرح کی۔ فرماتے ہیں کہ پھر وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب بے ہوش ہوئی تو حکماں نے سمجھا کہ یہ مر گئی ہے۔ کیا ہوا؟ مر چکی ہے۔ انہوں نے بادشاہ کو کہا کہ یہ مر گئی ہے، اس کو دفن کر دیا جائے۔ بس اس کو دفن کر دیا تو یہ ادہم جو تھے سارا کچھ چھوڑ کر اس کی قبر پر بیٹھ کے روتے تھے۔ ایک دن جب روتے گزرا، اگلے دن وہاں سے ایک طبیب گزرا جو اس مرض کا اسپیشلسٹ تھا، جس مرض میں اس کی موت ہوئی تھی۔ تو فرماتے ہیں کیا ہوا کہ رات کے وقت ادم نے قبر کھول دی۔ اور کیوں کھولی؟ صرف دیکھنے کے لیے، یعنی اس قدر محبت اور اس قدر پیار میں پاگل تھا۔ نکالا باہر نکال کر گھر لے گیا، وہاں پر کفن پہنا ہوا تھا، تخت پر لٹا دیا، اسے دیکھ رہا تھا۔ رات کا وقت ہے، وہ طبیب جو گزرا ہے اب وہ تلاش میں ہے کہ کوئی مجھے رات اپنے ہاں ٹھہرا لے۔ ہر دروازہ بند ہے، ادم کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ آیا، دیکھا تو تخت پر ایک عورت جو ہے وہ لیٹی ہے اور یہ شخص جو ہے روئے جا رہا ہے۔ پوچھا کیا ہے؟ اس نے کہا میت ہے۔ کیا ہے؟ میت ہے، یہ مر گئی ہے، اور اپنا سارا قصہ جو تھا سنایا۔ اس طبیب نے اس کی نبض دیکھی، بچی کی نبض دیکھی۔ جب نبض دیکھی اس نے کہا یہ زندہ ہے۔ یہ کیا ہے؟
زندہ ہے، اس کو زندہ دفن کر دی. اس لیے یہ حکم ہے، شریعت کا حکم ہے. اگر کوئی فوراً کسی اچانک موت میں مر جاتا ہے، جیسے کوئی دورہ پڑتا ہے، تو یہ نہیں حکم، جیسے میں نے پچھلے جمعہ مبارک میں کہا تھا کہ جلدی کرو. اس کے لیے جلدی نہیں ہے، تسلی کر لو. کیا کر لو؟ گھر میں یہ بیٹھ کر نہ کہو کہ بس ختم ہو گیا، ڈاکٹروں کے پاس لے جاؤ، تسلی کر لو. ایسا بھی ہوتا ہے، کچھ امراض ایسے بھی ہیں ہم سمجھتے مر گیا یا مر گئی، جب قبر میں اتار دیتے ہیں وہ آنکھیں کھولتا ہے، اس کا وہ دورہ ختم ہوتا ہے. وہ مرض کیا ہے؟ کچھ لمحے کے لیے جو بے ہوشی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اس لیے کہا گیا ہے کہ کیا کر لو؟ تسلی کر لو. بہر شریعت میں بھی یہی مسئلہ لکھا گیا ہے کہ اگر اچانک موت ہو جائے تو کچھ گھنٹے دینے چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو دفن کر دیا جائے. ہزاروں واقعات آپ پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں. تو فرماتے اس طبیب نے کیا کہا؟ یہ کیا ہے؟ زندہ ہے. اس نے اس کا علاج کیا. جب علاج کیا وہ ہوش میں آئی. جب ہوش میں آئی تو اس نے پوچھا میں کہاں ہوں؟ بتایا گیا کہ تم اس طرح مر گئی تھی، سارا کچھ بتایا گیا. اور یہ بندہ جو ہے یہ تیرے ساتھ محبت کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اس نے تجھے قبر سے نکالا، یہاں لایا ہے، اور اللہ نے تمہیں کیا ہے؟ زندگی دی ہے. اس پر اس نے کہا اچھا پھر یوں کیجئے، کسی کو نہ بتائیے، میرا نکاح اس سے کر دیں. میرا نکاح کس سے کر دیں؟ اس سے کر دیں. یہ کون ہے؟ ادہم. کس کے باپ ہیں؟ حضرت ابراہیم بن ادم، جن کو آپ سنتے ہیں، واقعات سنتے ہیں کہ وقت کے ولی اور بہت بڑے بادشاہ جنہوں نے سلطنت کو کیا کر دیا؟ ٹھوکر مار دی. یہ واقعہ نہیں سنا ہوگا، اگلا سناؤ. تو پھر کیا تھا؟ شادی ہو گئی، اس سے اللہ نے ابراہیم بیٹا عطا کیا. کیا بیٹا کون ہو گیا؟ اب اس کو وہ مدرسہ، اس دور میں سکول نہیں تھے، کیا تھے؟ مدارس تھے. ان کے والد ادم جو تھے اس بچے کو اپنے مدرسے میں چھوڑنے جاتے تو وہ بہت بڑا مدرسہ تھا. وہاں کے وزٹ کے لیے، یعنی ان کے نانا ابراہیم ادم کے کیا ہیں؟ نانا وزٹ کے لیے آئے. دیکھا تو ایک بچہ بڑا خوبصورت ہے، دل میں کشش آئی، اس کو اٹھا لیا، بہت پیارا لگا. خون جو تھا نا، نواسا تھا نا، اس کو اپنے محل میں لے گئے. جب ادم وہاں پہنچے انہوں نے کہا جی میرا بیٹا، انہوں نے کہا جی بادشاہ سلامت وزٹ کے لیے آئے تھے. انہیں اس بچے کو بڑا پیار کیا اور ساتھ لے کر چلے گئے. تو وہاں پہنچے کون؟ ادہم وہاں پہنچے اور ادم نے پوچھا کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ اس وقت بادشاہ نے کہا، اس نے جواب دیا کہ وہ بڑا خوبصورت بچہ، مجھے بڑی اس سے انس ہے، محبت ہے، میں اس لیے اٹھا کر لایا. اس وقت ادم نے جواب دیا، اس نے کہا یہ محبت ایسے نہیں ہے، یہ بچہ آپ کا نواسا ہے، یہ بچہ آپ کا. پوری جو بات تھی وہ بتائی. جب بتائی تو بادشاہ پھر خود چل کر گیا. اس نے سلطنت جو تھی اس طرح ادم کو دی، اور ادم کے بعد جو سلطان ابراہیم بن ادم جو تھے، ان کی ادم کی وفات کے بعد یہ سلطان بنے. کیا بنے؟ لیکن تعلق جو تھا شروع سے اللہ رب العزت کی طرف راغب تھا، نمازی تھے، اور ساری سوچ اور ساری فکر جو تھی وہ دین کی طرف رہتی تھی. یہی وجہ ہے فرماتے ہیں کہ جب رات کا وقت ہوتا ہے، آپ اور میں میٹرس پہ سوتے ہیں، ایسے ہی اس دور کے اندر 1.25 من سے بھی زیادہ پھولوں کی پتیاں لا کر حضرت ابراہیم بن ادم کا بستر بنایا جاتا ہے.